بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی پاکستان کی مشہور و معروف ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین، جامع مسجد اشرف کے خطیب مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے کراچی سے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ قربانی کیا ہے اور کب شروع ہوئی؟ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ ہے، جی اور جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، جی انہوں نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ ان میں سے قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، جبکہ دوسرے کی قربانی جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ سلسلہ قربانی کا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ جی، آپ نے یقیناً جواب سن لیا ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا سوال ہماری ایک بہن نے کراچی سے ہی کیا ہے، کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قرض والے پر قربانی کیا واجب ہے؟ قرض لے کے کی جا سکتی ہے قربانی؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ جی اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے جی اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا اثاثہ یا کوئی ایسی چیز سونا چاندی وغیرہ موجود ہے کہ بعد میں اس کے ذریعے سے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، جی جی تو وہ قرض لے لے، اور قرض لے کر جو ہے قربانی کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا اثاثہ موجود نہیں ہے جی اور بعد میں اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح قرض کی ادائیگی کر سکے، تو پھر اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ واجب ہے۔ جی یقیناً آپ نے جواب سن لیا ہوگا۔ اور ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ہمارا تیسرا سوال ہے کہ قربانی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے جو قربانی لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا جانور لے کر آتے ہیں، تو یہ کرنا، ایسا کرنا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے جی اور قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی کی تھی اس کی ایک یادگار ہے، اس کے فریضے کے لیے ہم قربانی ادا کرتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اور آپ کی انسٹرکشن اور آپ کی ہدایت بھی یہ ہے جی کہ اچھے سے اچھا جانور اپنی استطاعت کے مطابق لے کر اس کی قربانی کی جائے۔ جانور خوبصورت بھی ہو، اور صاحب حیثیت لوگ مہنگا جانور بھی خرید سکتے ہیں، جی لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں جی جی بڑا جانور لینا کہ اس نے 1 لاکھ کا جانور لیا تو میں 5 لاکھ کا جانور لوں، اور میں اگر مہنگا جانور لوں گا تو میری بابا ہو جائے گی۔ نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے بڑا جانور لینا، اچھا جانور لینا اور مہنگا جانور لینا، یہ قربانی کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے، اور اس سے ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ابھی تو اس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت ہی لے کے جا رہے ہیں، جی تو اس میں کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ کوئی ایسا میسج کہ یہ ایک دوسرے سے سبقت لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا جانور میں لے کر آؤں، اس سے زیادہ بڑا میں لے کر آؤں، تو اب اس کے لیے کوئی میسج دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے جی اور آپ کے پاس مال اسباب جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ بڑا جانور لے سکتے ہیں، اچھا جی جانور لے سکتے ہیں، مہنگا جانور لے سکتے ہیں، تو آپ لیں۔ لیکن کسی کو دکھانے کی غرض سے اور نام کمانے کی نیت سے اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر وہ آپ کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ جی یقیناً آپ نے اس کا جواب سن لیا ہوگا۔ اور لاہور سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کے پاس سونا ہے اور کیش نہیں ہے، تو وہ قربانی کیسے کرے گا؟ سونا ہے لیکن کیش نہیں ہے اس کے پاس۔ جی، اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اتنی مقدار میں ہے کہ اس کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولے جی جی سونے کی جی مقدار بنتی ہے،
تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے پھر اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب چونکہ اس کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی کیش نہیں ہے، جی تو یہ کسی سے قرض لے لے اور قرض لے کر قربانی کر دے اور بعد میں اس قرض کی ادائیگی کر دے۔ اچھا، وہ قرض لے کے جو ہے کر سکتے ہیں، جی اس کے بعد میں وہ آ، کیش ان کے پاس آ جائے وہ ادا کر سکتے ہاں، ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اگر ہے کوئی انہیں قرض بھی نہ دے، ابھی ان کے پاس سونا ہے، کیش نہیں ہے، اور ابھی کوئی قرض بھی نہ دے، تو پھر کیا کرے؟ اگر ان کے پاس کیش کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو جی، پھر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ واجب نہیں ہے ان کے اوپر۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، ہمارے ایک بھائی نے کراچی سے سوال کیا ہے کہ قربانی کا جانور اگر مر جائے یا چھن جائے، جی مر جائے یا چھن جائے، تو پھر اب دوسرا جانور اس کو لانا ضروری ہے کیا؟ دوسرا جانور لائے، کیا کرے وہ؟ اصل میں اس میں دو صورتیں ہیں، جی ایک صورت ہے قربانی کی نفلی جی اور ایک صورت ہے قربانی کی واجب اور ایک صورت ہے قربانی کی فرض۔ نفلی صورت تو یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال اسباب یا پیسہ ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے جی تو وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی فرض نہیں تھی، اس نے اپنی مرضی سے قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اچھا تو جس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کرنے کا ارادہ کر کے اپنے اوپر واجب کر لی، تو اس کا جانور اگر کھو جائے تو اس کو تو دوسرا جانور لینا پڑے گا اور پھر اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا لیکن اگر کسی کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس کا جانور کھو گیا ہے ہاں۔ تو اب اگر وہ قربانی نہ بھی کرے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں۔ اچھا اچھا، ایک سوال ہماری بہن نے بھی کراچی سے کیا ہے کہ کیا ریاکاری اور نمود و نمائش سے قربانی کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عبادت میں اخلاص جو ہے وہ شرط ہے۔ وہ عبادت چاہے نماز کی ہو، چاہے روزے کی ہو، چاہے زکوٰۃ اور حج کی ہو، اس میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جی بالکل اسی طریقے پہ قربانی بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ادا کی جاتی ہے اور قربانی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ جی، ہمارا ایک آخری سوال اور ہماری بہن نے یہ کیا ہے کہ کیا حضرت اسماعیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں قربانی پیش کی گئی تھی؟ اصل میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قربانی کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، جی پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں قربانی ہوئی ہے، اور وہ قربانی یہ ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ جی کے یہاں اولاد نہیں تھی، جی اور حضرت عبداللہ کے جو والد ہیں جی حضرت عبد المطلب، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جی جی اور یہ پیدا ہوئے ہیں منت سے۔ اچھا حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تو ایک بیٹا جو ہے میں اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی راہ میں قربان قربان کروں گا۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا فرما دیے جی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی منت کو پوری کریں، تو اب قرعہ اندازی کی گئی تو اس کے اندر حضرت عبداللہ جو والد ماجد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام آیا۔ اچھا پھر اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ نہیں، قرعہ اندازی دوبارہ کی جائے اور ہم ان کو قربان کرنا نہیں چاہتے، تو جتنی دفعہ قرعہ ڈالا گیا جی اتنی دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اچھا بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پلڑے میں حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں 100 اونٹ کی پرچی، اچھا تب جا کر وہ 100 اونٹ کی پرچی نکلی ہے، اور
ان کی حضرت عبداللہ کی منت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابن الذبیحین، دو ذباحوں والے جی آپ پر سلامتی ہو۔ اچھا تو صحابہ کرام نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ ایک قربانی وہ تھی کہ جو حضرت اسماعیل کی دی گئی، اور دوسری قربانی وہ تھی جو حضرت عبداللہ کی 100 اونٹوں کے ساتھ دی گئی، تو یہ دو قربانیاں دی گئی، اس کی وجہ سے میرا لقب ابن الذبیحین پڑا۔ تو یہ قربانی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جو آپ کو تاریخ ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی قربانی دی ہے۔ تو یہ گھرانہ ہمیشہ سے قربانی دیتا ہوا آیا ہے، اور یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، آپ نے یقیناً تمام سوالات کے جواب سن لیے ہوں گے۔ مولانا صاحب بہت زیادہ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لائق تحسین جواب دیتے ہیں۔ ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ ہنسی، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ ہنسی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے بس تھا، بے کس تھا، مجبور تھا، سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے بس تھا، بے کس تھا، مجبور تھا،
میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی